سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، قائد الغر المعجلین، یعصوب الدین، امام المتقین، اسد اللہ، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، قطب اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، رحمت اللہ، آیت اللہ، ولی اللہ، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔
اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. عظمت جناب سیدہ پر بلند آواز سے درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، وہ عزیزان محترم، وہ برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، وہ عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین درائی کی محبتیں، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اور چونکہ درائی میں یہ میرا پہلا خطاب ہے، لہذا یہاں ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جنہوں نے مجھے پہلے بھی سن رکھا ہے. تو جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں. جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ دورائی والوں، میرا بھی بچپن سے اپنا ایک مزاج رہا ہے. میں قبرستان میں تقریر کرنے کا عادی نہیں. ایک اور صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے. ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے. محمد پر بلند آواز سے درود پڑھیں. میرے سامنے سارے میدانی حسینی کربلائی لوگ بیٹھے ہیں اور میں تقریر بھی کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں. دیکھو دورائی والوں، میرا بھی اپنا مزاج ہے. میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، فرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت واقعی ہدایت کی
ریسپونڈ کر دیا. اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی اس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ اپنے بندوں سے، آدم کی اولادوں سے، آپ سے اور ہم سے اللہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ اس آیت میں آدم کی اولادوں سے مخاطب ہے. ماشاءاللہ میرے سامنے سارے حسینی بیٹھے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ میرے اسلام کے دونوں بازو یعنی شیعہ سنی سب یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجلس حسین میں آنے سے پہلے کوئی شیعہ تھا، مجلس حسین میں آنے سے پہلے کوئی سنی تھا، مگر جب برج اعضا پر آ گیا تو اپنا کوئی سنی رہا نہ شیعہ رہا، جو آ گیا وہ حسینی ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے آدم کی اولادوں، اللہ آدم کی اولادوں سے مخاطب ہے، اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، یعنی اللہ آپ سے اور ہم سے کہہ رہا ہے. اور چونکہ یہاں ماشاءاللہ مسلمانوں کا مجمع بیٹھا ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مسلمانوں، ہمارے سماج میں، ہمارے مسلم معاشرے میں، ہماری مسلم سوسائٹی میں جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، جو مدرسے سے پڑھ کر ڈگری حاصل کرتے ہیں، ہم اپنی ادبی زبان میں ان کو ملا کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا. اور ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں نا، ہمارا شمار تو خود ہی انہی میں ہوتا ہے، مگر میں کیا کروں دورائی والوں کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے ایسے منحوس ملا ہیں جو اہل بیت کے قوم میں ملائیت سے کٹ کے کٹ ملا ہو جاتے ہیں. اور عالم اسلام میں سارے فتنے جو بوئے ہوئے ہیں وہ انہی کٹ ملاؤں کے بوئے ہوئے ہیں. جو آج مسلمان کا دشمن نظر آتا ہے وہ انہی کٹ ملاؤں کی دین ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال کو مجبور ہو کے کہنا پڑا کہ گلا تو کھول دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو ان کٹ ملاؤں نے ہمیشہ اپنی منحوس تھیوری پیش کر کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا. انہی تھیوری میں سے ایک تھیوری ان کٹ ملاؤں نے یہ پیش کی کہ دیکھو اللہ سوائے انبیاء کے، اللہ سوائے نبیوں کے، اللہ کسی عام بندے سے مخاطب نہیں ہوتا، اللہ عام بندے سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ سوائے نبیوں کے کسی بندے سے خطاب نہیں کرتا. حالانکہ علامہ ڈاکٹر سر محمد
معذرت کے ساتھ انتظامیہ کبھی مولویوں کی بات نہیں مانتے. ہم نے کہا تھا کہ بھائی اللہ نے فرشتوں کو بھی دو کندھوں پہ معین رکھا ہے، لہذا جب مجلس ہو تو دو طرف باکس ضرور ہونا چاہیے تھا. ابھی میں اس کو کہہ رہا ہوں تو یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ مولانا باکس تو بہت دور ہے. عزیزان گرامی، ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا بڑے نخرے کرتے، نخرے نہیں، جب پالنے والا بڑا ہوتا ہے تو نخرے پڑ جاتے ہیں. اور دیکھیے عزیزان گرامی، یہ ضرورتیں ہیں، یہ نخرے نہیں ہے، ضرورت ہے. ایک پروگرام کی کامیابی کے لیے اچھا مائک سسٹم بھی ہونا ضروری ہے. بھائی آپ سوچئے محرم کی چاند رات سے ہم لوگ روزانہ 2-3 تقریریں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گلا ہے، مشین نہیں ہے. لہذا ان چیزوں کی ضرورت ہے. میرے حاضران گرامی، اب ممبر جانے، صاحب ممبر جانے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں آدم کی اولادوں سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کی اولادوں ہم نے تمہیں عزت عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے تمہیں خشکی اور تری میں چلنا سکھایا. ہم نے سکھایا، ہم نے تمہیں دریاؤں میں اور صحراؤں میں چلنا سکھایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے تمہیں اپنی ان کثرت مخلوقات پر فضیلت عطا کی جنہیں خود ہم نے پیدا کیا. جتنی آسانی سے میں نے ترجمہ کہا اتنی آسانی سے گوئی کے جوانوں نے سن لیا. حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تو قرآن تفکر کے لیے ہے، قرآن ٹھہر ٹھہر کر سمجھنے کے لیے ہے، قرآن تفکر کے لیے ہے. قرآن رٹنے رٹانے کی کتاب نہیں ہے کہ ہر کوئی حافظ بن جائے، ہر کوئی حافظ بن جائے. توجہ کیجیے گا، قرآن صرف رٹنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے. قرآن محور ہدایت ہے، قرآن مرکز فساد ہے، قرآن ہدایت کا درا ہے، قرآن روشنی کا مینارہ ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے. یہ قرآن ہے جو خاموش رہے تو التفات کا عنوان بن جاتا ہے، اور جب بولنے لگے تو محمد کی زبان بن جاتا ہے. تو قرآن میں تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آدم کی اولادوں ہم نے تمہیں عزت عطا کی، ہم نے تمہیں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، ہم نے تمہیں فضیلت دی، ہم نے تمہیں پیدا کیا. نہیں پہنچے آپ؟ اللہ ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اللہ جانے تو رہی کہا ہے. اللہ ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کہہ رہا ہے. اچھا، ہم اور میں کا فرق میری قوم کا بچہ جانتا ہے نا. میں تقریر کر رہا ہوں، ہم سب تقریر سن رہے ہیں، تو میں آتا ہے ذات واحد کے لیے. ہم میں کئی لوگ شریک ہوتے ہیں اور اللہ ہے وحدہ لا شریک. تو بھائی اس کو کہنا چاہیے نا کہ میں نے عزت عطا کی، میں نے پیدا کیا، میں نے چلنا سکھایا، میں نے رزق دیا، میں نے فضیلت دی. مگر اللہ کہہ رہا ہم نے پیدا کیا، ہم نے عزت دی ہے، ہم نے چلنا سکھایا، ہم نے رزق عطا کیا، ہم نے فضیلت دی ہے. تو بھائی بندے سوال کریں گے نا کہ پروردگار تو ایک ہے یا انیک ہے؟ تو بھیا علماء کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اللہ قرآن میں کہیں میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. تو علماء کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا. اللہ کبھی میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے. تو علماء کے سامنے چیلنج تھا نا کہ اللہ ہم کہتا تو ہے. تو سارے علماء اسلام نے، مفسرین قرآن نے، طرفین کے مفسروں نے مل کر یہ فیصلہ اور یہ نتیجہ پیش کیا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں جس جگہ چیلنج کرتا ہے اللہ ہم کہتا ہے. جہاں چیلنج نہیں ہوتا وہاں میں کہتا ہے، جہاں چیلنج ہوتا ہے وہاں ہم کہتا ہے. اللہ
تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ. ہم نے ہواؤں کو چلا دیا, تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ. اللہ کا چیلنج ہے, زندگی دینے والے بھی ہم ہیں, موت دینے والے بھی ہم ہیں. اللہ کا چیلنج ہے, جسے ہم زندگی دینا چاہے اسے کوئی ظالم مار نہیں سکتا, اور جسے ہم موت دینا چاہے اسے کوئی ڈاکٹر بتا نہیں سکتا. توجہ کیجیے گا, اب وہی اللہ قرآن میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی کہ اللہ کا ساری کائنات کے منکرین قرآن کو چیلنج ہے. سلمان رشدی سے لے کر تسلیمہ نسرین تک, تسلیمہ نسرین سے لے کر وسیم رشدی تک, اللہ کا چیلنج ہے کہ ہزاروں سلمان رشدی پیدا ہونا چاہے, ہزاروں وسیم رشدی پیدا ہونا چاہے, مگر قرآن کو مٹا نہیں سکتے. اس لیے کہ قرآن کا بچانے والا پروردگار ہے. تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کا تجھے جسے روشن خدا کرے. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جس کی حفاظت کرنے والا خدا ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اب بات سمجھ میں آئی برائی والوں کہ 1400 برس پہلے اس عزاداری کی بنیاد علی کی بیٹی نے ستارے شاہ میں ڈالی تھی. 1400 برس پہلے فرش اعلیٰ قید خانے میں بچھائی تھی. 1400 برس ہو گئے, مفتی فتوے دے دے کے مر گیا. مفتیوں کے فتوے کوڑے دانوں میں پڑے ہوئے ہیں. یزید مر گیا, مروان مر گیا, عباسی بادشاہ مر گئے, سارے منحوس بنا اپنی قبروں میں چل رہے ہیں, مگر آزاداری آج تک ہو رہی ہے. اتنی مخالفتوں کے باوجود آزاداری کا باقی رہنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آزاداری کا بچانے والا ملا نہیں ہے. نہیں پڑھ سکتا. دیکھیں یہ شکایت کہہ لیجیے جو کہہ لیجیے, بہت سے مولوی مرفت میں بولتے نہیں ہیں, وہ سوچتے ہیں دوبارہ بلایا جائے گا کہ نہیں. میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. آپ جب کسی خطیب کو بلائیے تو سمجھیے کہ اس کی خطابت کیسی ہے, اس کا مزاج کیسا ہے, اس کا بیان کیسا ہے. ہم پروفیسر نہیں ہیں جو اسٹوڈنٹ میں اسٹوڈنٹ کا آ کر لیکچر دے رہے ہوں. خطابت ہوتی ہے, اس کے لیے یہ ان چیزوں کا انتظام کیجیے. شاہ بھائی سے مجھے آصف بھائی سے میں نے کہا تھا کہ نہیں صبح کو کہ بھیا ممبر کے دائیں بھائی کم از کم 2 باکس لگوانا. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ صرف ایسے ہی بول کر نکالے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیسے بولوں میں اس مائک میں 2 گھنٹے سلام پڑھی محمد وال محمد. اللہ قرآن میں کہہ رہا فَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اے آدم کی اولادوں ہم نے تمہیں عزت عطا کی. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں جہاں چیلنج ہوتا ہے اللہ وہاں. اچھا میرے جو جوان موبائل دیکھ رہے ہیں نا, میری گزارش ہے میری طرف دیکھو, تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں. اللہ کا قرآن میں جہاں چیلنج ہوتا ہے اللہ وہاں ہم کہتا ہے
इन्ना, अब मैं तुम्हें कुरान में अल्लाह का एक चैलेंज दिखाता हूं। अल्लाह अपने नबी के जरिया पूरे मुसलमानों को चैलेंज करके कह रहा है, ऐ मेरे हबीब, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया। क्या है भाई कौसर? क्या है कौसर? देखिए, हमारे समाज में, सोसाइटी में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, 3 तरह के लोग रहते हैं, 3 तबके हैं। एक तबका है आलिमों का, दोहराई सुनना। दूसरा तबका है जाहिलों का। आप कहेंगे मौलाना तीसरा तबका? तीसरा तबका है बुकराजों का। नहीं पहुंचे आप? फर्क क्या है? ये जो तीसरा तबका है ना, ये है थोड़े पढ़े लिखों का। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा जान, या वो पूरा जान या कुछ ना जान, बीच में झूठकर कोई फायदा नहीं। ये थोड़े पढ़े लिखे कौन है पता है? किताब है 2 पेज की, मनहूस दावा ऐसा कर रहा है ऐसा पूरा इन्हें किताब जानता है। इनसे आलिमों को भी खतरा है, जाहिलों को भी खतरा है। इसलिए कि जो आलिम है वो अपने इल्म पे कमाल करे, जो जाहिल है वो अपने जहालत पे कमाल करे। ये बीच का तबका है थोड़े पढ़े लिखों का। और पता है ये कैसे मनहूस हैं? ये ऐसे मनहूस हैं कि जब अरबी इबारत पर जोर नहीं चलता तो ये तर्जुमे में डंडी मारने लगते हैं। मन को तुम मौला बदल ना सके तो मौला का तर्जुमा बदल दिया। तो इन थोड़े पढ़े लिखों ने जब कौसर का तर्जुमा किया, अल्लाह कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, तो तर्जुमा क्या किया कि अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। अब जो कीजिएगा, कितना मजा आया सुनकर आपको। मगर इस शुगर कोटेड कैप्सूल के अंदर बनी उमैया का जहन छुपा हुआ है, आप नहीं पहुंचे। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। तो भैया ये बताओ कौसर है क्या? कौसर एक शरबत है जो जन्नत में जन्नतियों को पिलाया जाएगा। अब बात समझ में आई कि मुहर्रम में हम लोग इमाम हुसैन के नाम पर शरबत को पिलाते हैं, हम अपने बच्चों को कौसर पीने की प्रैक्टिस कराते हैं। आज कुछ ऐसे मनहूस हैं जो शरबत के खिलाफ भी भौंक रहे हैं, जिनके बाप दादाओं की जिंदगी पली है तबरूक पर। हुसैन के खिलाफ फतवे दे रहे हैं। तो कहने लगा, अल्लाह कह रहा मेरे हबीब, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। क्या है हौज़े कौसर? जन्नत में जन्नतियों को जो शरबत पिलाया जाएगा उसका नाम है कौसर। और वो शरबत अल्लाह ने जिस हौज़ में, जिस टब में स्टोर करके रखा है ना, उसका नाम है हौज़े कौसर। इंसाफ से बताओ दोड़ाई वालों, मेरा जो ऑलरेडी मेरा फ्लैट हो, जिस पर मेरा मालिकाना हक हो, क्या वो फ्लैट तुम मुझे गिफ्ट कर सकते हो? क्या नहीं मौलाना? जिसमें आपकी मिल्कियत हो वो आपको तोहफे में कैसे दी जा सकती है? तो जाकर लंबी दाढ़ी वाले मौलवी को बताओ एक कौसर मिल्कियत है मोहम्मद की। कौसर मिल्कियत है मेरे नबी की। मेरा नबी मालिक कौसर भी है, साथ ही कौसर भी है। तो जो शय ऑलरेडी मेरे नबी की मिल्कियत है, अल्लाह का वो मेरे नबी को तोहफे में देगा। अल्लाह जाने मतलब कहा है। अच्छा एक बात ये बताओ, एक बात बताओ, मैं यहाँ से जाने लगा, खुदाना खास्ता मेरे ऊपर हमला हो गया, मेरे ऊपर अटैक हो गया, हो भी सकता है, हो भी चुका है। इसलिए कि मुनाफिकों को हमसे ही तो खतरा है ना। अब इंसाफ से बताओ, मेरी जान बचाने के लिए आसिफ भाई ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिया।
آپ نے اپنی نسلوں کو قربان کر دیا، تو میں آپ کے احسانوں کا صلہ احسان سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آصف بھائی نے کہا بسم اللہ مولانا، کیا صلہ دیجیے گا میرے احسانوں کا؟ میں نے کہا میں آپ کے احسانوں کے بدلے آپ کو ایک کپ شربت کا دینا چاہتا ہوں۔ اب آصف بھائی تو خاموش رہے، مگر برائی کے جوانوں نے بولا نا کتنا احسان بڑا وہ سے کبیر واسی، جس بندے نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کر دیا، کیا اس کے احسانوں کا صلہ یہی ہے کہ ایک کپ شربت کا ادا کیا جائے؟ تم مولویوں مجھے بتاؤ، میرے نبی نے اللہ کی شریعت بتانے کے لیے اپنا کیا بچایا؟ مولانا سب کچھ لٹا دیا، تو کیا میرے نبی کے احسانوں کا صلہ یہ تھا کہ اللہ ایک حوض شربت کا ادا کرتا؟ تو کاغذ پڑھنا اہل سنت کا بہت بڑا مہندس امام ابن حجر مکی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا۔ خیر کثیر سے مراد ذات جناب سیدہ ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کثرت سے اولاد عطا کی۔ کیوں اللہ کو کہنا پڑا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمام نبیوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلائی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ تو کوثر سے مراد خیر کثیر، نسل کثیر، کثرت اولاد۔ اللہ کو یہ کہنا کیوں پڑا؟ اس لیے کہ میرے نبی کے 4 بیٹے ہوئے تھے، چاروں کا انتقال ہو گیا، تو مشرکین مکہ، کفار مکہ میرے نبی کو تانا دے کر ایک گالی دیتے تھے۔ قسم خدا کی اگر یہ لفظ قرآن کا حصہ نہ ہوگا میری زبان ڈر جاتی، مگر میں برائی کے منبر پر یہ جملہ دہراتا نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بڑے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، مگر خود کی گودی اولاد کی رحمت سے اور نعمت سے خالی ہے۔ توجہ، تو وہ مشرکین مکہ میرے نبی کو تانا دے کر ایک گالی دیتے تھے اور کہتے تھے اب تر۔ توجہ کیجئے گا، ماشاءاللہ مولا تجھے سلامت رکھے میری جان، خدا تجھے سلامت رکھے۔ اب تر عرب میں ایک گالی ہے، میں آپ کو بتاؤں آسان ترجمہ اب تر کا۔ اب تر کس کو کہتے ہیں؟ اب تر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی نسل ڈسکنیکٹ ہو جائے، جو بے نسلہ ہو جائے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی گالی ہے جو یہ لوگ میرے نبی کو دیتے تھے۔ ایک دن یہ سارے مشرکین مکہ مل کر میرے نبی کو تانا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب تر۔ میرے نبی کے دل کا زخم آنکھوں کا اشک بن کر چھلک پڑا، اللہ کی قدرت کو گوارا نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ رنجیدہ دل نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، یہ جو منحوس مشرکین مکہ آپ کو گالی دے رہے ہیں اب تر، ان کو تانا دیتے رہنے دیجئے۔ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا، کثرت سے اولاد عطا کی، فصلی لربک وانحر، تاکہ آپ سجدے کریں، قربانیاں دیں، شکرانے ادا کریں، اور انا شانیک هو الابتر۔ اے میرے حبیب، جو آپ کا دشمن ہے، جو کوثر کا دشمن ہے، جو فاطمہ کا دشمن ہے، اللہ ان کو ہی ابتر بنا دے گا۔ تو بھائی مولوی پریشان کیوں ہوتا ہے جب شبیر واسی کہتا ہے اللہ قرآن میں اعلان کر کے کہہ رہا ہے
بھی فاطمہ کا دشمن ہے وہ نسلی حرام زادہ ہے۔ اس لیے کہ یہ ملا کا بیان نہیں، اللہ کا اعلان ہے۔ جا کر معلوم کر لو لغت میں ابتر کا ترجمہ کیا ہے۔ ابتر بے نسلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو بھی کوثر کا دشمن، جو بھی محمد و آل محمد کا دشمن، جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے وہ نسلی حرام زادہ ہے، یعنی وہ باپ بلائے گا کسی کو، اس کا باپ ہوگا کوئی اور۔ توجہ، ایک جملہ خدا نے کہا، دوسرا جملہ مجھ سے سن لو۔ اللہ کہہ رہا فاطمہ کا دشمن نسلی حرام زادہ ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جو فاطمہ کا دشمن ہے وہ اصلی حرام زادہ ہے۔ نہیں پہنچا میرا منوا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک نسل فاطمہ پر، کوثر پر درود واجب کر دیا۔ نماز میں کسی اور کی اولاد پر درود نہیں بھیجا جائے گا، قیامت تک محمد کی اولاد پر کوثر پر درود پڑھا جائے گا۔ ارے جوانوں، نمازوں میں یہ کوثر پر درود نہیں ہے، اب در والوں کے چہروں پر تماشا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں میں جو کہ محمد و آل محمد پر۔ اللہ وہاں انا کہتا ہے۔ اب ایک اور چیلنج دکھاؤں میں تمہیں خدا کا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محمد، ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اپنا مکمل اذن اتھارٹی اختیار دے کر دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا، میں کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اور 2 ٹکے کا منحوس بدصورت ملا کہہ رہا ہے محمد نوری نہیں تھے، محمد نور نہیں تھے، حالانکہ میرے نبی نے خود فرما دیا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو مسلمانوں کے لیے تو یہ فخر کا مقام ہے نا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اللہ نے اسے نور سے پیدا کیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کیسے منحوس لوگ ہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ میرے نبی نے خود کہہ دیا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو میں سوچتا تھا کہ جب
نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو یہ مولوی مانتا کیوں نہیں کہ میرا نبی نور ہے؟ وجہ یہ ہے دورائی والوں کہ ملاؤں کے گلے میں بھی آج تک بنی امیہ کی ہڈی لٹکی ہوئی ہے۔ اگر نبی یہ کہہ کر رک جاتے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا تو شاید مولوی مان لیتا، مگر نبی نے آگے بڑھ کے کہا وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ ملا جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے وہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں۔ نبی کے نور ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جانتا ہے اگر نبی کو نوری مانا تو علی کو بھی نور ماننا پڑے گا۔ اچھا، میں آج سے 5-6 سال پہلے جھارکھنڈ میں ایک جگہ میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اب وہ ملا ہی کیا جو فضیلت علی ہضم کر جائے۔ اس محلے کا جو بڑے داڑھی والا مولوی تھا وہ اسٹیج میں آ گیا اور میری تقریر کے بعد اس نے مائک پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگا اس حدیث کے لیے ایک کو حوالہ نہیں ہے، ایک کو اپنے جھارکھنڈی زبان میں۔ اچھا، یا تو اس کی قسمت خراب تھی کہ میں اسٹیج سے اترا نہیں تھا، اور یا تو مولا کو مجھ سے جواب دلوانا تھا۔ میں نے مولوی سے مائک لیا، میں نے کہا ایک کو نہیں، اگر 7 دلیل نہ دی تو آج کے بعد ذکر علی کرنا چھوڑ دوں گا۔ 7 حوالے ہم نے پیش کیے، وہ بھی اس زمانے کے جب آج کا مولوی تو مولوی اس کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا، توجہ، امام حاکم نیشابوری نے اس کو اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں لکھا، امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب المعجم الاوسط الکبیر میں لکھا، امام خوارزمی نے اس کو اپنی کتاب اب المناقب میں مناقب خوارزمی میں لکھا، ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی نے اس کو کوکب دری میں لکھا، توجہ کیجئے گا، عبید اللہ امرتسری نے اس کو ارجح المطالب میں لکھا، سید علی حمدانی نے اس کو مودت و قربہ میں لکھا۔ اب جب میں نے 7 حوالے دیے نا، مولوی حورنقوں کی طرح میرا چہرہ دیکھنے لگا اور دیکھ کر کہنے لگا میں نے تو ایک حوالہ مانگا تھا، آپ نے 7 کیوں دیا؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے مولوی، میں حسین کا ذاکر ہوں اور حسین کے دربار میں جب کوئی ایک مانتا ہے تو اس کو میرے حبیب، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ چراغ کیا ہے؟ میری خطابت کی مجبوری ہے کہ مجھے دن کے اجالے میں چراغ پڑھنا پڑ رہا ہے۔ کیا ہے چراغ جوانوں؟ کمرہ چاروں طرف اندھیرا ہے، چاروں طرف تاریکی ہے، تم نے ایک چراغ جلایا، چراغ رحمت ہے، خود بھی روشن ہوا، کمرے کو بھی روشن کر دیا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، چراغ خود بھی روشن ہوا، رحمت ہے، سارے کمرے میں روشنی بکھیر دی۔ ایک جملہ کہوں گا آہستہ سے، سنو گے تم زور سے، بھائی چراغ دوسروں کو روشنی تو دے سکتا ہے پر
اپنے جیسا دوسرا چراغ نہیں بنا سکتا. ہائے ہائے ہائے. اور اگر کسی منحوس دماغ میں یہ فطور پیدا ہو جائے کہ ہم بھی چراغ جیسے, تو کبھی چراغ کی لو میں ہاتھ رکھ کر دیکھ لینا, رحمت ہونے کے باوجود جلا دے گا. اللہ کہہ رہا میرا محمد نور بانٹنے والا چراغ ہے, اگر اسے اپنے جیسا سمجھا تو جہنم میں جلا دوں گا. نہیں پہنچا میرا مجمع. 2 ٹکے کا انسان آج کہہ رہا ہے نبی ہم جیسے تھے. تعجب یہ ہے دورائی والوں کہ دن کے اجالے میں جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں, وہ کہہ رہا ہم نبی جیسے. دیکھو میں پڑھ رہا ہوں دورائی میں اجمیر میں, یاد مجھے پنجاب آ رہا ہے. پنجاب میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہے جوانوں. تم نے مینڈکی جانتے ہو, مینڈکی کس کو کہتے ہیں؟ مینڈک کی وائف. ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے کہتی ہے اے ماں اے ماں, اے ہور کی ہوتی ہے, اے ماں اے ماں یہ ہور کیا ہوتی ہے؟ تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا لوکھندی شکل میرے ہی تیرے جیسا, ہور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے. ذرا غور سے دیکھو دورائی کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. ارے مولانا کہاں وہ زمین کی مینڈکی, کہاں وہ جنت کی ہور, ارے کہاں پر شکل ملا, کہاں نبی کا نور. کہاں وہ نور کی خلقت اور کہاں یہ نطفہ نجاست. قرآن ہے قرآن. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. اللہ سورہ دہر میں کہہ رہا ہم نے ہر انسان کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا. کہو جا کر مولوی سے پیدا ہوتا ہے نجاست سے, مقابلہ اس کا کر رہا ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہو. سراجن منیرا, میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. جوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف. اب یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں, وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا یا علی جو انتا قائد الغر المعجلین, ہے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا جوانوں, علی کی دشمنی سے 2 چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. سننا, اب تک تو میں نے نہیں کہا, 1 گھنٹے ہو گئے, اب کہہ رہا ہوں جوانوں. اب جو میں جملہ استعمال کرنے والا ہوں, جو نقطہ آنے والا ہے, اس میں تمہاری ذہانتوں کا اتحاد ہوگا. وہ تو سمجھ جائیں گے جوانوں. یہ تمہاری ذوق سماعت کا بھی امتحان لے رہا ہے تمہارا خطیب. توجہ, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو محمد نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا. چراغ. توجہ, تم نے اردو ادب میں یہ چیپٹر تو پڑھا ہوگا نا, بہت سے پی ایچ ڈی ہولڈرز بیٹھے ہوں گے,
تمہارے اس نوکر کو بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہوئی ہے. یہاں بہت سارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہوں گے. اردو ادب پر تم بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہوگے نا, تو تم نے اردو ادب میں ایک چیپٹر پڑھا ہوگا, بہت مشہور چیپٹر ہے. ابھی جوانوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نہ جائے. چیپٹر ہے شمع اور پروانہ. چراغ ذہن میں رہے, چراغ یعنی شمع, شمع پروانہ. تمہاری ذہانتوں کا امتحان لوں گا, میری طرف دیکھنا. ایک سیکنڈ کو نظر اور سماعت ہٹی تو جملہ چھوٹ جائے گا. میری طرف جوانوں, اگر یہ جملہ رائگاں ہو گیا تو مجھے اگلے سال تک افسوس ہوگا. تمہاری ذہانتوں کا امتحان ہے. شمع یعنی چراغ, شمع پروانہ تو تم نے اردو ادب میں پڑھا ہے نا. اچھا, آج تک تم یہی سوچتے آئے ہوگے کہ پروانہ جو ہوتا ہے اس کو شمع سے بڑی محبت ہوتی ہے, مگر حقیقت یہ ہے جوانوں کہ پروانے سے بڑا کوئی شمع کا دشمن نہیں ہوتا. پروانے سے زیادہ کسی کو شمع سے نفرت نہیں ہوتی. پروانے سے زیادہ کوئی شمع کا بے وفا نہیں ہوتا. میری طرف امتحان لے رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ جب تک شمع جلتی رہتی ہے پروانہ شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے, مگر جیسے ہی شمع بجھتی ہے پروانہ شمع کی میت چھوڑ کر باہر جاتا. اللہ اکبر, نعرہ حیدری. تو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا. توجہ, میرا آج سے تقریباً 5 سال پہلے میرے شہر میں غیر مقلدین سے مناظرہ ہوا تھا. غیر مقلدین سمجھ گئے نا آپ, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم علی کے ذاکر ہیں, ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں. سمجھ جائیے گا اشارہ کہاں ہو رہا. غیر مقلدین سے اسی ٹاپک پر مناظرہ ہوا, مہندی بگان ریبن اسٹیٹ کولکتہ. توجہ, اسی ٹاپک پر نبی نور ہے کہ نہیں. اور دیکھیے ہم علی والوں کا یہ پرانا اسٹائل ہے, ہم دشمنوں کو دلیل سے ذلیل کرتے ہیں. اور فن مناظرہ کا قاعدہ ہے جوانوں, جب بھی مناظرے کے میدان میں بیٹھو تو پہلے عقل سے دلیل دو, پھر روایتوں سے دلیل دینا, آخر میں آیت سے دلیل دینا. اچھا, جب ہم عقل سے دلیل دیتے ہیں نا تو ہمیں معلوم رہتا ہے کہ یہ عقل کی دلیل کو جھٹلائے گا ضرور, یہ ہماری عقلوں پر شک ضرور کرے گا. اس لیے کہ جن کے باپ داداؤں نے نبی کی عقل پر شک کیا ہو, وہ آج اگر ان کے خطیب کی عقل پر شک کرے تو کوئی کمال نہیں. اچھا, عقل کے بعد ہم روایت سے دلیل دیتے ہیں, مگر ہمیں معلوم ہوتا ہے روایت میں بھی علم الرجال کے پیدرے کھیلے گا. یہ ضعیف, اس کی سند مضبوط نہیں ہے, یہ حسن نہیں ہے, یہ ضعیف, یہ مجہول, یہ مضروب, اس کا راوی ضعیف. ایسے ایسے پیدرے کھیلے گا, مگر سوئی آ کر آخر میں وہی اٹک جاتی ہے کہ مولانا قرآن سے دلیل دے دو, اس لیے کہ قرآن کو جھٹلا نہیں سکتا, کیونکہ دادا جان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے نا قرآن کافی ہے. قرآن کی دلیل جھٹلا نہیں سکتا. اب جب میں نے عقل سے دلیل دی, روایت سے دلیل دی, سوئی آ کر آخر میں اٹک گئی. مولانا قرآن سے بھی کوئی دلیل
دلیل دے دو۔ میں نے کہا تو نے کیا سمجھا میرے نبی کے نور ہونے کے لیے کوئی قرآنی دلیل نہیں ہے؟ میں نے کہا سن منحوس، ابھی یزیدی کارخانے میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے۔ جو جواب دیا تھا سننا، میں نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ اللہ کہہ رہا ہے سراجا منیرا، میرے حبیب ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اب کہنے لگا ہاں 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 ہم بھی مانتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا، مگر اللہ نے یہ کب کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کو بھی نور بنا کر بھیجا؟ اب جو جواب دیا تھا سننا، اور کیسے سننا ہے یہ تم جانو۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، اگر اس دورئی کے مجلس کے باہر میں کچھ بھکاری جمع ہو جائیں اور آصف بھائی اپنے پاکٹ سے پیسے نکال کر بھکاریوں کو بھیک دینے لگے تو انصاف سے بتانا جوانوں، کیا تم بھکاریوں کو اور آصف بھائی کو ایک ہی ترازو میں تول دو گے؟ کہا نہیں مولانا، اس لیے کہ بھیک لینے والا اور ہوتا ہے، بھیک دینے والا اور ہوتا ہے۔ جو خود بھکاری ہو وہ دوسروں کو بھیک کیا دے گا؟ ارے پیسے وہی بانٹے گا جو پیسے والا ہو۔ میں نے کہا نور بھی وہی بانٹے گا جو نور والا۔ جو نور والا ہو۔ میرے حبیب سراجا منیرا، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سن کر سن ہو جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ سراجا منیرا، ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اسی قرآن میں ایک اور اپنی مخلوق کو چراغ کہا ہے، سراجن و حاجا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو سورج ہے نا، یہ نظام شمسی کا شعلے پھینکنے والا چراغ ہے۔ اب میں اردو کا ایک جملہ کہوں گا، جیسے سننا ہے سن لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کائنات کے سورج ہیں اور سورج نظام شمسی کا محمد ہے۔ میں نے بول دیا، میری مجبوری ہے، میں اردو میں تقریر کرتا ہوں۔ سراجن و حاجا، ہم نے سورج کو نظام شمسی کا چراغ بنایا۔ اور پڑھو جا کر قرآن مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں جہاں پر بھی سورج کا تذکرہ کیا فوراً اللہ نے چاند کا بھی ذکر کیا ہے۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ہم ہرگز سورج کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ ارے نہیں پہنچا مجمع، جہاں سورج وہی چاند۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس والضحاها۔ اللہ کہہ رہا قسم ہے اس سورج کی جو نصف النہار پر آ گیا، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے اس چاند کی جو بلا فصل سورج کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج پر واجب ہے کہ وہ بادلوں میں چھپنے سے پہلے چاند کو روشنی دے جائے۔
تو یاد رکھو علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے. سب مل کر ماشاءاللہ. سورج وہی ہے جو چاند کو روشن کر جائے. یہی غدیر کے منبر پہ ہو رہا تھا. اہل سنت کا حدیث کا امام ترمذی اپنی مستند کتاب پہ اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا انا الشمس و علی القمر. میں سورج ہوں علی چاند ہے. نبوت سورج ہے, امامت چاند ہے, اور سورج وہی ہے جو چھپنے سے پہلے چاند کو روشنی دے جائے. اب بات سمجھ میں آئی کہ علی جب کعبے میں آئے تو نبی نے علی کو زبان کیوں چسائی؟ نہیں پہنچا میرا جواب. علی کعبے میں آئے نا تو نبی نے اپنی زبان چسائی. تو میٹھے میٹھے مولویوں, پیارے پیارے مولویوں, اب یہ نبی کی سنت بن گئی نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہ نبی کی سنت بن گئی نا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو زبان چسائی جائے. تو بھیا بڑے میاں کھڑے ہو گئے بچے کو زبان چسانے کے لیے. شری متی نے بھی بیلن کو تلوار سمجھ کے نکال لیا. خبردار زبان نہ چسانا. بڑے میاں کہنے لگے نبی کی سنت ہے بچے کو زبان چسائی جائے. بیوی نے کہا بڑے میاں سٹیا گئے ہو جا. ارے وہ نبی ہے تم امتی ہو, وہ نوری ہے تم خاکی ہو. ان کے زبان میں وحی تھی, تمہارے زبان میں جناسب ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی علی کو زبان نہیں چسا رہے تھے, علم رسالت کو سینہ امامت میں. تھک رہے ہو تم. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. میں علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا کو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا. میں نام لے کے یہی بات تجھے جلا. خدا بھی دیتا ہے اور خات دیتا ہے. نہ ایسے ویسے سے ملتی جو ذوالفقار. تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ نیسم کا دورے بنا دینے والے. نیسم کا یہ ہے دوڑائی. نیسم کا دورے بنا دینے والے. ہمیں بھی زباں دے زباں کو دعا دینے والے. ارے اٹھاتے کیوں نہیں نبی کا جنازہ؟ اٹھاتے کیوں نہیں نبی کا جنازہ؟ کہاں مر گئے نبی کو بیٹیا دینے اس خطا پہ تجھے امتحان چھوڑا ہے. اس خطا پہ تجھے امتحان چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. دیکھو میرا مجمع یہ تو نہیں چاہ رہا کہ میں علی شہید ہو جاؤں. میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. آپ کیا نعرہ لگا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. توجہ, جہاں سورج وہی چاند. توجہ میری طرف. تو نبوت ہے سورج, امامت ہے چاند. نبی ہے سورج, علی ہے چاند. میری طرف جوانوں, ابھی
रबी अव्वल का चांद निकला ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल तुमने चांद देखा ना, महीने की पहली रात का जब चांद देखा जाता है तो उस चांद को देखकर एक दुआ पढ़ी जाती है। मेरे बुजुर्ग जानते होंगे, जवान भी जानते होंगे। जी बिल्कुल महीने की पहली रात का चांद देखो, दुआ पढ़ो। क्या है दुआ? दुआए रूयते हिलाल। बहुत सवाब है इस दुआ का। तो जवानों मेरी तरफ, तुमने पहले महीने की रात का चांद देखा ना, तुमने देखकर दुआ पढ़ी, मगर मुझे जवाब दो कि चांद निकलने से पहले तो आसमान में सूरज मौजूद था। अल्लाह जाने मजमा कहाँ है, तुमने सूरज को देखकर दुआ क्यों नहीं पढ़ी? तो नौजवान कहेंगे मौलाना सूरज को कौन देखे, आंखें अंधी हो जाएंगी। तो चांद को देखो और देख कर दुआ पढ़ो। तो नबूवत है सूरज, इमामत है चांद। सूरज को क्या देखोगे, आंखें अंधी हो जाएंगी। तो चांद को देखा जाए। यही वजह है कि मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मेरा चेहरा देखना इबादत है। मेरे नबी ने कहा अल-नज़रु इला वजहि अली इबादत। कभी मकतूल का मातम नहीं अल-नज़रु इला वजहि अली इबादत। इमाम मुहिद्दीन तबरी ने इसको रियादुन नज़रा में लिखा, और इसके अलावा बेशुमार हवाले हैं मेरे पास। मेरे नबी ने फरमाया अली का चेहरा देखना इबादत है। किसी ने बढ़कर कहा या रसूल अल्लाह, अगर अली सामने मौजूद ना हो, नबी ने कहा जिक्रो अली ये इबादत। किसी ने बढ़कर कहा अगर जिक्र अली पर पाबंदी लग जाए, पूछने वाला भी जानता था पाबंदी तो लगाई जाएगी, नबी ने फरमाया हुब्बु अली ये इबादत। मोहब्बत ना छोड़ना, दिल में मोहब्बत रखना भी इबादत है। अब वो मौलवी साहबी का जो अली की अजमत हजम कर जाए, कहने लगे ये हदीस तो कुरान से टकरा रही। मैंने कहा अच्छा कैसे? का अल्लाह कुरान में कह रहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसानों को पैदा किया है ताकि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। भाई अजीब बात है ना, अल्लाह कह रहा इबादत मेरी होगी, नबी कह रहे ज़ियारत अली की होगी। तवज्जो कीजिएगा। और नबी ये नहीं कह रहे अली का चेहरा देखना सवाब, अली का जिक्र करना सवाब, अली से मोहब्बत करना सवाब नहीं, इबादत। अल्लाह जाने कहा है मजमा का अल्लाह तो कह रहा इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, तो फिर अली का चेहरा देखना कैसे इबादत है? अब जवाब देने लगा हूं थोड़ा इसे। भाई ये बताओ, मैं यहां पर बैठकर कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं, हदीस पढ़ूं, रिजाल पढ़ूं, फिक्र की बात करूं, दर्स निजामी का तज़किरा करूं, कमाल नहीं है मौलवी जो ठहरा, कमाल तो उस जवान का है जो मजमे में बैठा हो, मौलवी हो नहीं मगर कुरान भी जानता हो, रिवायत भी जानता हो, हदीस भी जानता हो, रिजाल भी जानता हो, नहीं पहुंचा मजमा। भाई अल्लाह कौन है जो जिंदा को मुर्दा करता है, मुर्दे को जिंदा करता है, सूरज मशरिक से निकालता है, सूरज को मगरिब में डुबोता है। अरे कमाल क्या है? खुदा जो ठहरा, कमाल तो उस बंदे का था जो खुदा था नहीं मगर इशारा किया तो डूबा हुआ सोना। नारे
اگر ٹھوکر مارا تو مردہ جلا دیا، اشارہ کیا تو سورج پلٹا دیا، 2 انگلی لگائے تو خیبر کو ہلا دیا۔ اچھا ہم علی کو مولا مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ دیکھو ایک بات آ گئی ہے تو اجمیر میں ضرور تذکرہ کرنا ہے۔ اجمیر میں ہندوستان کی سب سے بڑی درگاہ ہے، وہاں کے خادم بیٹھے ہیں یہاں پر اور بہت سے خدام ہوں گے۔ تم نے بچپن سے جوانی میری بیت گئی، یہی سنا ہے نا ربائی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ وہ رباعیہ ہیں جو آج تک بنی امیہ کے زر خرید ملا ہضم نہیں کر پائے۔ اس میں مزید کچھ ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سننا ایک جواب دے رہا ہوں، ابھی حال فی الحال میں مجھ سے کسی نے کہا تو میں نے جواب دیا تھا، کسی صاحب نے یہ بیان کیا کہ نہیں فقط یہ مصرے نہیں ہیں، اور بھی 2 مصرے ہیں جو ایڈ نہیں ہوئے۔ انہوں نے نجف کی لائبریری میں پڑھا تو پڑھا تو اسکین پیج لے کر آ جاتے۔ خداموں کے پاس جو ان کی اولاد ہیں ان کے پاس دیوان خواجہ موجود ہے، اس میں تو یہ مصرے نہیں ہیں۔ تم نے کون سی لائبریری میں پڑھ لی؟ اور دیکھیے اس کو کہتے ہیں شوگر کوٹڈ کیپسول میں زہر ملا کر دینا۔ دیکھیں اہل بیت ہماری طاقت ہے، اگر ضرورت سے زیادہ جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکے نا تو دشمن اس کو کمزوری بھی بنا سکتا ہے، تمہارے جذبات سے کھیل بھی سکتا ہے۔ کہا ہم نے یہ پڑھا کہ خواجہ کے اور بھی 2 مصرے ہیں غریب نواز کے، کیا؟ کہا ندائے روحی روح است حسین، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اسم اللہ ذات است حسین، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواجہ کا شعر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ مکمل کفر ہے، اس لیے کہ اللہ یہ خدا کا صفتی نام نہیں، یہ ذاتی اسم ہے، یہ اسم ذات ہے اللہ۔ اور دوسرا یہ کہنا ذات است حسین نعوذ باللہ، یعنی اللہ کی ذات حسین ہے، یہ کھلا کفر ہے۔ ہم امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ خدا وہ ہے کہ جس کے راہ میں حسین نے آخری سجدہ کیا۔ یہ ذہنوں میں بیٹھا لو۔ تو یہ تہمت باندھا گیا ہے اللہ کے ایک ولی پر، اور جس نے باندھا اس نے خود کفر کیا، وہ توبہ کرے کلمہ پڑھے۔ توجہ۔ اور دوسری ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں تمہیں، ہمارے دورائی میں اجمیر میں ماشاءاللہ یہاں جو جوان شاعر بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ قافیہ ردیف کیا ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ شاہ است حسین کا ردیف کیا ہے؟ جو شعراء اگر کوئی بیٹھا تو ان کے بتائے مجھے، کوئی شاعر ہے مجمع میں جوان، شاہ است حسین کی ردیف کیا ہے بتائیے۔ نہیں بتاؤ گے تو میں بھی چھوٹ رہا ہوں، وجہ تم سے زیادہ کرتا۔ بتاؤ تاکہ تم فیصلہ کرو، کوئی بھی بتائے کھڑے ہو کر۔ است حسین ردیف ہے، قافیہ ہے شاہ، است حسین ردیف ہے جو ہر مصرے میں آئے گا۔ است حسین است حسین است حسین ہے، است حسین ہے ردیف، شاہ ہے قافیہ۔ قافیہ آتا ہے پہلے مصرے میں، دوسرے مصرے میں، چوتھے مصرے میں، چھٹے مصرے میں، 8ویں مصرے میں، 5ویں مصرے میں قافیہ نہیں آتا، تیسرے مصرے میں قافیہ نہیں آتا۔ سننا بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں، خواجہ پہلے مصرے میں کہہ رہے شاہ است حسین، تو است حسین ردیف ہے، شاہ ہے قافیہ۔ اب شاہ کے مقابلے میں دوسرے مصرے پہ قافیہ آیا بادشاہ، چوتھے مصرے میں آیا دیپنا، چھٹے مصرے میں آیا لا الہ، تو قافیہ ہے شاہ بادشاہ لا الہ۔ اب اس میں ذات کہاں سے آ گیا؟ ارے جو سمجھ گئے وہ تو بولے، تا کا قافیہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ڈالا گیا۔
کیونکہ حقہ کے بنا لا الہ ہضم نہیں ہو پا رہا ہے. لہذا اس اصلی شعر کو مشکوک بنانے کے لیے اس میں کفریہ کلمات ڈالے جا رہے ہیں. اور کچھ اپنے بھولے بھالے لوگ بھی کہنے لگے ارے کیا کہہ دیا, ارے کہا ہی نہیں ہے خواجہ نے. شاہ تو حسین, حسین شاہ ہے, بادشاہ تو حسین, حسین بادشاہ ہیں, دین است حسین, حسین دین ہے, دی پناہ است حسین, حسین دی پناہ ہے, سرداد ناداد دست در دست یزید, سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اب دیکھو پہلا مصرع کیا ہے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. دوسرا مصرع کیا ہے, دین است حسین, دی پناہ است حسین. تیسرا مصرع کیا ہے, سرداد ناداد دست در دست یزید. اور چوتھا مصرع کیا ہے, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تم نے کچھ محسوس کیا کہ نہیں؟ ارے اب اس سے بڑا اعلان برات کیا ہوگا کہ خواجہ نے 4 مصروں میں یزید کا نام تیسرے نمبر پر لیا. نعرہ حیدری. جو بات گئے ان کو میرا سلام. سامنے کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. مظلومی میں عجیب تاثیر ہے سبیر, خود مل گئے تیرا نام مٹانے والے. سمیٹ دی میں نے. میسج یہ ہے کہ اگر منبر پر بھی آ کر کوئی علی کو خدا بنانے کی کوشش کرے تو روک دینا. کہنا ہم علی کو سب کچھ مانتے ہیں مگر خدا نہیں مانتے. ہم اسے خدا مانتے ہیں جسے علی سجدہ کرتا تھا. جس خدا کا علی ایسا ہے اس علی کا خدا کیسا ہوگا. اس لیے خواجہ نے کہا حقہ کے بنا لا الہ است حسین. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے. سمیٹ دی میں نے. دنیا کا ہزاروں خطیب پیدا ہو مر جائے, ہزاروں شاعر پیدا ہو مر جائیں, نحو خوان آئے چلے جائیں, وہ مصرع کہہ دیا خواجہ نے کہ ہر کسی کا کہنا مجبوری ہو گیا. کوئی حسینی ہی نہیں جو ان 4 مصروں ان رباعیوں کو اگنور کر دے. حق کی لا الہ کی بنیاد حسین ہے. اسلام کی بنیاد ہل چکی ہوتی اگر زمین پر حسین نے سر نہ رکھا. اسلام آواز دے رہا تھا کربلا میں, حسین میرے سینے میں درد ہے. اسلام نے کہا, حسین نے کہا نانا کے دین پریشان نہ ہو, میں تجھے اکبر کا سینہ دے دوں گا. اسلام نے کہا حسین میرے بازوؤں میں تکلیف ہے, نانا کے دین پریشان نہ ہو, میں تجھے عباس کے بازو دے دوں گا. اسلام نے کہا حسین میرے گلے میں چبھن ہے, نانا کے دین پریشان نہ ہو, تجھے میں شیر خان کا گلا دے دوں گا. حسین نے کہا حسین, اسلام نے کہا حسین میرے جسم میں ضعف ہے, کہا میں تجھے قاسم کا بدن دے دوں گا. اسلام نے کہا حسین میرے سر پہ کوئی چادر نہیں ہے, پریشان نہ ہو, میں تجھے زینب و کلثوم کی رضا دے دوں گا. اسلام کربلا میں حسین کو آواز دے رہا تھا.
ہاں عزاداروں، رونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ بس آج کا دن رہ گیا۔ آج تمہارے 11ویں مولا کو شہید کیا گیا، ہمارے 11 امام کو بھری جوانی میں مار دیا گیا، 28 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ عزاداروں، مسلمانوں نے نبی کے کسی بچے پر رحم نہیں کیا۔ ہاں مگر ایک بات کہوں گا کہ امام کو شہید تو کیا گیا، مگر امام کی نماز میت پڑھنے کے لیے ان کا بیٹا موجود تھا، غسل دینے کے لیے میرا امام آ گیا۔ مگر ہاں عزاداروں، کربلا میں جب حسین کا لاشا پڑا تھا، ارے کوئی کفن دینے والا بن گیا۔ عزاداروں، اسی لیے جب بھی سید سجاد سے کسی نے پوچھا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کے بابا کے پیاسے گلے پہ چھری کربلا میں چلی، اصغر کو گرہن کربلا میں کیا گیا، اکبر کے سینے سے کلیجہ کربلا میں باہر آیا، قاسم کربلا میں تقسیم ہوا، مولا شام میں کیا ہوا؟ ارے میرے بیمار امام نے طلب کر کہا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، ارے راہ خدا میں سر کٹانا ہماری وراثت ہے، تیر کھانا ہماری میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا ہاتھ پسے کردار بازاروں سے پھرائے جانا۔ عزاداروں، آج رونے میں کمی مت کرنا، تمہاری بچیوں کو آج کوئی دھماکے نہیں مارے گا، تمہاری بہنوں کے سروں سے کوئی چادر نہیں چھینے گا، بس رو لو، آج آخری دن بچا ہے، رو لو، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم بھی ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اجرکم من اللہ، اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ منہال نے پوچھا مولا شام میں کیا ہوا؟ عزاداروں سنو گے، سید سجاد کہتے ہیں منہال جب شام کے قریب ہمارا قافلہ پہنچنے والا تھا نا، ہمیں مدتوں کے بعد تھوڑی اجازت دی گئی ہمارے محمد بیٹھ جائے، ارے میلوں پیدل چلنے کے بعد ہم زمین پر بیٹھے تھے۔ منہال سنو گے، میری 4 سال کی بہن ارے ننھی سکینہ میرے قریب آئی، میرے پیروں میں آبلے تھے، آبلے میں کانٹے تھے، سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے کانٹے نکال رہی تھی، میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ منہال نے کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا منہال میرے پیروں میں جو کانٹے تھے وہ تو سکینہ نکال رہی تھی، مگر سکینہ کے پیروں میں جو کانٹے تھے ارے نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ اجرکم من اللہ، کا منہال سنو گے، جب بازار شام میں ہمارا قافلہ پہنچا نا تو شام کے دروازے پر ایک ندا دینے والے نے ندا دی، شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا۔ ارے منہال ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے، ارے لاکھوں مسلمان تماشا دیکھ رہے تھے، تالیاں بجانے والے تالیاں بجا رہے تھے، یزید نے بازار شام ارے شیشوں سے سجا دیا تھا، ارے زہرا کی بیٹیاں جہاں بھی اپنی نگاہیں اٹھا دی، ارے اپنا چہرہ بغیر جانا۔ اجرکم من اللہ، کا سنو گے منہال، جیسے ہی ہم بازار میں داخل ہوئے نا کوئی ہمیں کوڑوں سے مارتا تھا، کوئی ہمیں تازیانوں سے مارتا تھا، ارے
ایک مصیبت سکینہ کی سنی نا, ایک مصیبت زینب کی سن لو گے. میری ماں بہنوں برداشت کر سکتی ہو تو برداشت کر لو. ارے بازار میں زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اکبر کا قاتل بار بار زینب کے سامنے آتا تھا اور ہنس ہنس کر کہتا تھا, زینب میں نے تیرے اکبر کو مارا, میں نے تیرے اکبر کو میں نے مارا. ہاں رو لو ذرا رو لو, اگلے سال زندہ رہو گے تو رونا. سنو گے نبی کی نوازیوں کو, نبی کی بہو بیٹیوں کو بازار کے دروازے پر کھڑا رکھا گیا, دربار کے دروازے پر گھنٹوں کھڑا رکھا گیا. پتا ہے کیوں؟ شرابی شطرنج کھیل رہا تھا زہرا کی بیٹی بازار میں. سنو گے جن کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا, وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لے. خدا جن لوگوں سے ناراض رہتا ہے ان کے آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو نہیں دیتا. مانگ لو معافی, سیدہ کے لال کا واسطہ دے کر تو آنسو مانگ لو, آج آخری فرصہ ہے. سنو گے تمہارے مرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دربار میں نبی کی بیٹیوں کو کیسے لایا گیا پتا ہے؟ ارے 12 گلے ایک رسا. تمہیں پتا ہے 12 بیویوں کے بیچ میں سکینہ کو باندھا گیا. وجہ کیا ہے پتا ہے؟ سکینہ 4 سال کی بچی تھی, ساری بیویاں لمبے قد کی تھی. ظالم یہ چاہتا تھا جب بیویاں چلے تو سکینہ پھانسی لگ کر مر جاؤ. سکینہ کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں ارے دربار میں گھٹنیوں کے مرنا ہوتا تو سجدے سجاد مر گیا ہوتا, مرنا ہوتا تو زینب مر گئی ہوتی. دے دو آج قیامت کا پرسا. دربار میں لایا گیا آل محمد کو. بس زیادہ دیر مسائل نہیں پڑھوں گا, نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ سننے کی طاقت. قیامت ہو تو فاطمہ زہرا کو پرسا ضرور دینا. بیویوں کو لایا گیا. ایک مرتبہ شرابی یزید نے شمر کو کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا, ان میں وہ بچی کون ہے جسے حسین اپنے سینے پر سجایا. یزید نے, شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا. یزید نے سکینہ سے کہا, بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ خاموش کھڑی رہی. یزید نے دوسری مرتبہ کہا, بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ یزید نے شمر کو دیکھا, دیکھ کر کہا, شمر یہ بچی میری توہین کرتی ہے. عدالارو سنو گے, صاحب مالیو سبتین لکھتے ہیں, اللہ جانے شمر کے ہاتھ میں کیا تھا. ایک مرتبہ مورا بچی کے قریب گیا, سکینہ کے بالوں کو پکڑا, ارے بڑے دادا. سید سجاد نے کہا, میری بہن مر جائے گی, میری سکینہ کو کوئی بچا لے. ظالم نے کہا, یہ جواب کیوں نہیں دیتی؟ سجاد نے کہا, تو نے دیکھا نہیں گلے میں رسی بندھی ہے, بچی کیسے بولے گی؟ ارے یزید نے اشارہ کیا, رسی ڈھیلی کی گئی. اولاد والو, رسی تو ڈھیلی ہوئی مگر گلے سے خون کا فرمایا. اللہ
دن نہ دیکھا ہے جو سکینہ نے دیکھا. اجرکم من اللہ، قیامت ہو گئی. اللہ تمہاری اولادوں پر رحمت نازل کرے، تمہاری اولادوں کو خدا سلامت رکھے. یزید نے سکینہ کو قریب بلایا. سنو گے، سکینہ نے ایک بار بیمار بھائی کا چہرہ دیکھا. سجاد نے اشاروں میں کہا جا سکینہ ورنہ یہ پھر مارے گا. عزاداروں، ننھی بچی سہم سہم کار ظالم کے قریب آنے لگی. اللہ کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے کہ اس کے بھائی کسی بھائی کے سامنے اس کی 4 سال کی بہن کو کوئی شرابی آواز دے. سکینہ سہم سہم کر یزید کے قریب گئی. یزید نے سکینہ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا تو ہی وہ بچی ہے جسے حسین اپنے سینے پر سلاتا تھا. بس عزاداروں، مسائل تمام ہو گئے، قیامت ہو گئی. عزاداروں، سینے پہ ہاتھ مار کر پرسا دینا. ایک مرتبہ سکینہ کہنے لگی ہاں میں ہی وہ بچی ہوں جسے میرا بابا حسین اپنے سینے پر سلاتا